شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر۔ مفتی رفیع کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو مفتی رفو صاحب ہیں ان کو کون سمجھائے؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ میں نے کہا باقی تمہارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ تم نے ساری روایتیں انہی بھائیوں سے لی ہوئی ہے، تمہارا مذہب آیا ہی نہیں بھائیوں سے۔ اور ہم، تم کہتے ہو مسلمان بھائی، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ انسان بھائی بھی نہیں۔ مسلمان ہونا تو دور کی بات، اولئک ہم شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر، ساری کائنات سے بدترین مخلوق۔ مفتی رفیع صاحب کو کہو کہ کل کہے نہیں کتے خنزیر بھی ہمارے جاندار اور حیوان بھائی ہیں، حیوانیت میں تو شریک ہے۔ منطق تو بڑی ہوگی انہوں نے بھی، تو حیوان ہونے میں تو خنزیر، کتا۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ بوڑھا خطرناک ہے رفیع صاحب۔ اس نے جب حضرت عائشہ کے خلاف وہ بک بک کی تھی نا، تو میں نے تو دورہ تفسیر میں یہ بات کی، لیکن دارالعلوم تک چیخیں نکل گئی۔ یہ جو لڑ توبہ توبہ توبہ، مفتی رفیع صاحب کے خلاف اتنی مقدس گائے کو چھیڑا ہے، مفتی رفیع صاحب کے خلاف۔ میں نے کہا مفتی رفیع کی عظمت زیادہ ہے یا سیدہ کائنات حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ اور مفتی رفیع صاحب نے حضرت عائشہ پہ جھوٹ لکھا اور وہ روایت لایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ناحق پہ ہوگی اور مقام ہو اب کے کتے بھونکیں گے۔ جب حضرت عائشہ اس مقام ہو اب پہ پہنچی تو کتے بھونکے، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میں ناحق پہ ہوں، تو واپس آنا چاہتی تھی۔ پھر اس رفیع صاحب کو ایک آدمی نے خط لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں، کیوں روافض کی تائید کی؟ اس ظالم نے پھر اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھوا دی، تنبیہ کے بعد بھی۔ تو میں نے تو اتنی بات کی تھی نا، آج تک مجھ پہ ناراض ہیں۔ میں نے کہا مقام ہو اب کے کتے نہیں بھونکے، کراچی کے کتے بھونک رہے ہیں۔ وہ سب رابطیوں کی من گھڑت، اور پتہ نہیں یہ مولوی سبق کیا پڑھتے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، اور پتہ اتنے اصول کا نہیں۔ تمام اہل السنت والجماعت کا اجماعی ضابطہ، اتفاقی ضابطہ کہ قرآن مقدس کے مد مقابل کسی کتاب کی کوئی روایت وہ قابل قبول نہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی ہدیۃ الشیعہ میں 3 مقام پہ لکھتے ہیں کہ اہل السنت کا تو معیار یہ ہے کہ روایت کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کتاب اللہ پر، اور روایت کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اور صحابہ امہات المومنین کی عظمتیں وہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ ہو اب کا کتا بھونکے یا کراچی کا کتا بھونکے، اصحاب رسول کی عظمت جب نفقتی سے ثابت ہے تو کسی کتے کی بھونک پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ تم تو سبحان اللہ کہتے ہو، اب دیکھنا گالیاں کتنی آتی۔ ان لوگوں کے دلوں میں اپنے مولویوں، ٹکے ٹکے کے مولویوں کی عزت ہے، لیکن اصحاب رسول کی کوئی عزت نہیں۔ اس لیے اس بڈھے کو سمجھاؤ۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، اب ذرا کہو نا۔ کل تک تو تم کہتے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم یہ سنتے تھے جو نہ مانے، میں سمجھتا کسی شخص کا نام ہے جو نہ مانے۔
تو اب ان کو بھی کہو تم بھی غیرت کرو، جو نہ مانے وہ بھی نعرے لگائے کہ نہیں لگائے؟ اب نعرہ کیوں ڈھیلا ہو گیا؟ اب تو رافضی دارالعلوم میں بیٹھا ہے، بعد میں رجوع کہتا ہے کیا ہے، رجوع شجوع نہیں کیا، وہ جو لفظ کے اس پر توبہ ضروری ہے اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے، اگر بیوی زندہ ہے تو تجدید نکاح کروائے، ہے اونچا بولو، مفتی رفیع کو کون سمجھائے گا؟